بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم اور شاد و آباد رکھے۔ جی، میں محمد وقاص، لیکچرر اسلامک اسٹڈی، اور سب سے پہلے ویلکم ٹو الشفا انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز ناروال۔ جی بچے، سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ جیسا کہ نام میں نے بتایا، میرا نام محمد وقاص، اور کوالیفیکیشن میں الحمدللہ میں حافظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، اور ایم فل اسلامک اسٹڈی ITC میری جو ہے نا کوالیفیکیشن ہے۔ اور ساتھ میں ایکسپیرینس میرا پنجاب کالج ناروال میں بھی میں الحمدللہ 3 سال سے ٹیچ کر رہا ہوں، اور رائل کالج آف سائنسز ناروال 1 سال کا میرا وہاں پہ ایکسپیرینس تھا۔ پہلا 1 سال میں نے وہاں پہ پڑھایا تھا، اور اس کے بعد پھر مختلف انسٹیٹیوٹس میں الحمدللہ میں ٹیچنگ کرتا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے، ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ اسلامیات ہے۔ تو اسلامیات سے متعلق چند چیزیں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ میں آپ کو سلیبس سینڈ کر دوں گا۔ کل انشاءاللہ باقاعدہ کلاسز ہوں گی یا صرف انٹروڈکشن ہوگا؟ سلیبس سینڈ کر دوں گا۔ اس میں سے یہ ہے کہ ہم نے ایک کتاب لے لینی ہے، مثال کے طور پر اسلامیات لازمی، ڈاکٹر خلیل احمد رائٹر ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ وہ کتاب سب سے پہلے آپ بھی لے لیں، میرے پاس آلریڈی ہے۔ اس میں سے چند چیزیں آپ کو انشاءاللہ پڑھائی جائیں گی جو سلیبس میں ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے بالکل آسان ہوں گی انشاءاللہ، مشکل نہیں ہے۔ آپ کے سامنے میں اپنا لیکچر ایسا رکھوں گا، آپ کا جو ہے نا لیسن ایسا رکھوں گا انشاءاللہ کہ آدھے سے زیادہ لیکچر آپ کو سننے سے ہی یاد ہو جائے گا، اور پھر تھوڑی سی محنت کر کے، تھوڑی سی توجہ کر کے گھر میں آپ پورے لیکچر کو اچھی طرح یاد کر سکیں گے، اور ہر طرح کے ٹیسٹ کے لیے آپ بالکل ریڈی ہوں گے انشاءاللہ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے، اگر انسان ہمت کرے، کوشش کرے، ارادہ کرے، لگن سے کام کرے، تو اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ آپ نے اب یہ کرنا ہے کہ ایک تو لیکچر سننا ہے پورے دھیان سے، پوری توجہ سے، میرے سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے۔ لیکچر سننے کے بعد جو کویشچن آنسر ہوں وہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں، ہمارے پاس دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے سونے کے لیے ہم نکال دیں، باقی 16 گھنٹے بچ گئے۔ 16 گھنٹوں میں سے 6 گھنٹے آپ کے جو ہے نا یہاں پہ لیکچر سننے میں لگ گئے، 10 گھنٹے آپ کے پاس بچ گئے۔ 10 گھنٹوں میں سے آپ 3 وقت کے کھانے کو 1 گھنٹہ دے دیں، 20-20 منٹ کے حساب سے 9 گھنٹے رہ گئے۔ 9 گھنٹے میں سے آپ نماز کے لیے 1 گھنٹہ نکال دیں، 8 گھنٹے بچ گئے۔ 8 گھنٹوں میں سے کھیل کود کے لیے آپ 1 گھنٹہ نکال دیں، اور 1 گھنٹہ مزید جو ہے نا وہ آپ گھر کے چھوٹے موٹے کام کاج کے لیے نکال لیں۔ باقی آپ کے پاس 6 گھنٹے بچ جاتے ہیں۔ ان 6 گھنٹوں میں سے آپ ہر سبجیکٹ کو 1 گھنٹہ دیں، تو 6 سبجیکٹ جو ہے نا عام طور پہ ہوتے ہیں، 1-1 گھنٹہ دیں کلاسیں سننے کے بعد گھر میں جا کر۔ تو یہ 1-1 گھنٹہ دینے کی وجہ سے آپ کو اچھا خاصا جو ہے نا لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوتا ہے، یاد ہو چکا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ انشاءاللہ میں ایسا آسان کر کے آپ کو پڑھاؤں گا، آپ میرے سبجیکٹ کو 1 گھنٹہ نہ دیں، بلکہ صرف 40 منٹ گھر جا کے میرے اس سبجیکٹ کو آپ دیں گے، تو انشاءاللہ بہت بہتر طریقے سے آپ کی تیاری ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو آپ 40 منٹ پونا گھنٹہ دیں گے نا، ذہن میں سے ادھر ادھر کے خیالات نکال کر سوچیں، اور فکریں نکال کر، ٹینشن نکال کر، سنجیدگی سے، متانت سے، غور و فکر سے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ یہ 40 منٹ ہی آپ کی اسلامیات کے لیے کافی ہوں گے، اور آپ اچھے خاصے نمبر لے کر
کامیاب ہو سکیں گے۔ الحمدللہ میرا ایکسپیرینس رہا ہے کہ جب پیپر ایگزامز ہوتے ہیں بچوں کی کالز آتی ہیں کہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے الحمدللہ 60 میں سے 60 نمبر آ گئے ہیں۔ بہت سارے بچے ایسے بھی تھے جنہوں نے مجھے کال کی، اور بعض دفعہ یوں بھی ہوا کہ بیٹیاں مٹھائی لے کے آ جاتی ہیں، بیٹے مٹھائی لے کے آ جاتے ہیں، سر یہ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں سمجھاتے ہوتے تھے، ہماری تربیت کرتے ہوتے تھے، موٹیویٹ کرتے ہوتے تھے ہمیں، تو ہمارا دل پڑھائی میں لگا رہتا تھا۔ تو الحمدللہ ہم نے نروال ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے نا ٹاپ کیا ہے۔ پچھلے سالوں میں ایسا ہوا ہے کہ بی ایس سی کو بھی میں پڑھاتا رہا ہوں، تو بی ایس سی میں بعض لڑکیوں نے جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ نروال میں ٹاپ کیا تھا۔ تو اگر آپ ہمیں نہ سمجھاتے تو شاید اس مقام پہ ہم نہ ہوتے، اور جس طریقے سے آپ پڑھاتے تھے، ہمیں سمجھاتے تھے، الحمدللہ ہمارے اسلامیات میں خاص طور پر نمبر اچھے خاصے آ گئے ہیں۔ تو پورے دھیان سے توجہ سے آپ جو ہے نا گھر میں بیٹھ کے پڑھیں تو انشاءاللہ بڑی آسانی سے آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اور دوسری بات، ہم نے محض اس نیت سے نہیں پڑھنا کہ ہم نے پیپر دینا ہے، ڈگری لینی ہے، جاب کرنی ہے اور بس اچھا رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، زندگی گزار کے مر گئے، ختم ہو گئے، بس نہیں۔ آپ نے نیت یہ رکھنی ہے کہ ہم نے یہ جتنی بھی کتابیں پڑھنی ہے نا، وہ میڈیکل کے شعبہ جات ہیں، وہ میتھمیٹکس کے ہیں، فلاں 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 فلاں، اس نیت سے پڑھنے ہیں کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور اسلام کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ جب انسانیت کی خدمت کا جذبہ لیے آپ پڑھیں گے، اس نیت سے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ جتنا آپ پڑھیں گے نا اس پر بھی آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا بھی ہمارے لیے عبادت میں لکھا جائے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور جب آپ اس نیت سے پڑھیں گے نا تو آپ کو ڈگری بھی مل جائے گی انشاءاللہ، اچھی جاب بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے، اور اچھی نیت کی وجہ سے آپ یہ جو 4 سال پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈال دیں گے، اور بہترین طریقے سے آپ جو ہے چل سکیں گے آگے زندگی میں۔ اور دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں نا، وہ بڑے زبردست طریقے سے اسلام پہ عمل کرنے والے تھے۔ اس کی وجہ پتہ کیا؟ مثال کے طور پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں، گرم ریت کے اوپر لٹایا جاتا ہے، اوپر پتھر رکھ دیا جاتا ہے، بھاری چٹان رکھ دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ بلال اللہ کے ساتھ نہ تو ان بتوں کو بھی خدا مان لے۔ وہ نہیں مانتے تھے، پھر بھی کیا کہتے تھے؟ احد احد، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ اتنا پکا جذبہ، سچا جذبہ ان کے اندر کس نے ڈال دیا تھا؟ ایسا پکا مومن ان کو کس چیز نے بنا دیا؟ یہ صہیب رومی روم کو چھوڑ کے آگے نبی علیہ السلام کے قدموں میں گر رہے ہیں، یا عمار، یاسر اور حضرت عمار کے جو والد ہیں، اور یہ سمیہ جو والدہ ہیں، یہ نیزے کھا کھا کے شہید ہو رہے ہیں۔ یہ ایسا جذبہ ان کے اندر کیسا آ گیا تھا؟ یہ جذبہ ان کے اندر اس وجہ سے آ گیا تھا کہ انہوں نے اسلام کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی تھیں، اسلام کی ان کو قدر تھی، اسلام ان کی نظر میں ایک بڑا سچا دین بن چکا تھا۔ ان کی محنت کی وجہ سے، مصائب کی وجہ سے، تکالیف کی وجہ سے آنکھوں سے انہوں نے اللہ کی مدد کو دیکھا تھا، وہ باعمل تھے، عمل کرنے والے تھے۔ ہمیں گھروں میں اگر ایمان مل گیا، اسلام مل گیا، تو ہم اس کی ناقدری نہ کریں، نہ شکری نہ کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہ نعمت ہمیں مل گئی تو اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اپنی زندگیوں کے اندر مکمل طور پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دوسروں تک بھی اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ زندگی بھی بڑی مزیدار ہوگی اور آخرت بھی بہت بہترین ہوگی۔ اب صحابہ کرام کو تکالیف میں اسلام پہنچا تو انہوں نے کیسے اسلام پر جو ہے نا عمل کیا، اور اسلام کے لیے کیسے تکلیفیں برداشت کیں، اور یہ تکلیفیں جب برداشت کیں تو پھر ان کو اسلام کی قدر کیوں نہ ہوتی۔ مثال کے طور پر فارس کا شہر اصفہان شہر کے قریب، یہ جو موجودہ ایران ہے نا، اس کو فارس کہتے تھے، اس کا ایک شہر اصفہان، اور اس کے قریب ایک گاؤں میں ایک جاگیردار رہتا ہے، بزنس بھی کرتا ہے، زمینیں بھی کافی ہیں، ایک ہی بیٹا ہے، بڑا لاڈلا ہے، بڑا با اخلاق ہے، اور بڑا جو نا مزاج کا بھی اچھا ہے۔ باپ ایک دن بزنس کے سلسلے میں شہر جاتا ہے اور بیٹے کو کہتا ہے کہ کھیتوں میں جاؤ، وہاں پہ مزدور کام کر رہے ہیں، ان کی نگرانی کرنا، کون کام کرتا ہے کون نہیں کرتا، کس طریقے سے کرتے ہیں، دیکھاؤ، شام کو مجھے رپورٹ دینی ہے۔
بیٹا جا رہا ہے، رستے میں دیکھا کہ ایک عبادت خانے میں ایک عالم توحید پر درس دے رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں۔ لڑکے کے کان میں کچھ باتیں پڑیں، اچھی لگیں، دروازے سے اندر داخل ہو کر دیوار کے ساتھ لگ کر بچہ کھڑا ہو گیا اور ان عالم کی باتیں سنی۔ تو بچے کو باتیں نا بڑی اچھی لگیں۔ جب لیکچر سننا شروع کیا، مزہ آتا جا رہا ہے۔ شام ہو گئی، دن ڈھلنے کو ہو گیا، لیکچر ختم ہوا۔ بچے نے کہا کہ مجھے آپ کا لیکچر بڑا اچھا لگا، بڑا پسند لگا، مذہب بڑا اچھا لگا، میں آپ کے مذہب کو سیکھنا چاہتا ہوں۔ عالم نے کہا کہ آپ یہ مذہب یہاں پہ رہتے ہوئے تو نہیں سیکھ سکتے، کہ ہر طرف آگ کی پوجا کرنے والے لوگ موجود، آپ کی اپنی فیملی خاندان کے لوگ بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں، آتش پرست ہیں، مجوسی ہیں، یہاں پہ رہ کر سیکھنا مشکل ہے۔ آپ ایسا کریں کہ فلسطین، موجودہ فلسطین، آپ وہاں چلے جائیں، یروشلم چلے جائیں، یروشلم۔ تو وہاں پہ میں ایک عالم کا آپ کو پتہ دے دیتا ہوں، میرے حوالے سے بات کرنا، وہ آپ کی اچھی پرورش بھی کریں گے، تعلیم و تربیت کا بندوبست بھی کر دیں گے۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے۔ لیکن جب بچہ شام کو گھر گیا، والد نے پوچھا ہاں بیٹا اتنی لیٹ کیوں آئے، کھیتوں کی کارگزاری سنا دیں، بتا دیں۔ اب ابو جان میں تو وہاں نہیں گیا۔ ہیں آپ کہاں تھے اتنی دیر، کہاں لگا کے آئے؟ ابو جان میں راستے میں ایک عالم کی نا باتیں سن رہا تھا، بڑی مزیدار باتیں تھیں۔ بولا یہ بھی کوئی زندگی ہے ابو جان کے اپنے ہاتھوں سے آگ جلا کے اس کی پوجا کی جائے، عبادت کی جائے؟ اس خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کیوں نہ کی جائے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہم سب کو بنایا؟ ابو جان وہ مذہب اچھا ہے، اس مذہب میں چلتے ہیں، میں ہر روز اس کی باتیں جو ہے نا اب سننے کا ارادہ رکھتا ہوں، وہ بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں۔ والد نے کہا وہ بے دین ہونا چاہتا ہے، اپنے مذہب سے نکلنا چاہتا ہے، باپ دادا کا دین چھوڑنا چاہتا ہے۔ اس کو زنجیر سے جکڑ دیا باپ نے۔ وقت گزر رہا ہے، زمانہ گزر رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک عیسائی تاجر، اس زمانے کا جو مذہب سچا مذہب تھا وہ عیسائیت ہی تھا، وہ عالم بھی عیسائی ہی تھے، وہ اس کے لڑکے کے مابا، جب اس چھوٹے لڑکے کا نام مابا تھا، مابا کے باپ سے ملنے کے لیے آیا تجارت کے سلسلے میں۔ لڑکے نے دیکھا کہ یہ عیسائی ہے، جانتا ہوں چچا جان میں آپ کے مذہب میں آنا چاہتا ہوں، اگر کوئی قافلہ یروشلم کو جائے نا، فلسطین کو جائے تو مجھے آپ نے اطلاع ضرور دینی ہے۔ ٹھیک ہے بچے۔ وہ آگے چلے گئے، تجارت کے سلسلے میں جو ملاقات تھی ختم کر کے اپنے گھر کو چلے گئے۔ کافی عرصے بعد دوبارہ آنا ہوا، دیکھا کہ لڑکا جکڑا ہوا ہے، دیکھ کے یاد آیا اوہو بیٹا کل ہی ایک قافلہ آپ کے گاؤں کے قریب سے گزرنا ہے اور اس نے یروشلم جانا ہے، تجارتی قافلہ ہے۔ ٹھیک ہے چچا جان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بتا دیا۔ اب اس لڑکے نے پہلے سے ہی بندوبست کر لیا اور زنجیر کھول کے قافلے میں جا کے شامل ہو گیا اور قافلے کے ساتھ یروشلم پہنچ گیا۔ اور جو ایڈریس، جو پتہ، جس عالم کا پتہ ان کو دیا گیا تھا، اس عالم نے دیا تھا جو اس کے گاؤں کا تھا، اب یروشلم میں اس عالم کے پاس یہ بچہ پہنچ گیا، ماں باپ پہنچ گیا۔ تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، وقت گزر رہا ہے، زمانہ گزر رہا ہے۔ اس عالم کا انتقال ہونے کو ہوا تو اس عالم نے ایک وصیت میں نا اس بچے کو دوسرے عالم کا ایڈریس دے دیا، آپ ان کے پاس چلے جائیں، میرے حوالے سے بات کرنا، وہ آپ کی تعلیم و تربیت کا اچھا بندوبست کر دیں گے۔ لڑکا دوسرے عالم کے پاس گیا، اتفاق سے کچھ عرصہ وہاں گزرا، اس عالم کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا، اس نے بھی وصیت نامہ لکھ دیا، فلاں کے پاس چلے جائیں، میرے حوالے سے بات کریں، آپ کی تعلیم و تربیت کا، پرورش کا اچھا بندوبست ہو جائے گا۔ لڑکا تیسرے عالم کے پاس، چوتھے، پانچویں عالم کے پاس گیا نا، اتفاق یوں ہی ہوتا رہا کہ ہر ایک کا انتقال ہوتا رہا اور وہ وصیت کرتا رہا۔ پانچویں عالم کی وفات کا وقت بھی جب قریب آیا تو وہ کوئی وصیت نہیں کر رہے۔ لڑکے نے کہا آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جاتے ہیں، میرا تو یہاں کوئی جاننے والا ہی نہیں ہے، تو آپ بھی کوئی وصیت کریں کیوں نہیں کرتے؟ وہ عالم کہنے لگے کہ میں اس وقت دیکھتا ہوں میری نظر میں کوئی مخلص عالم ہے ہی نہیں، مخلص انسان ہے ہی نہیں، سارے ہی ریاکار ہیں، دکھلاوے کرنے والے ہیں۔ یہ کچھ بکریاں مجھ سے آپ کو وراثت میں مل رہی ہیں، ان کا دودھ دھو دھو کے پیو، اور حجاز کی جو سرزمین ہے وہاں پر ایک عالم، وہاں پر ایک نبی آئیں گے، ان نبی کی تلاش میں آپ نکل جانا، اگر آپ کو مل جائیں تو ضرور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا، بیعت کرنا، وہ آپ کو راہ نجات ضرور دکھلائیں گے، آخرت میں بھی نجات کا رستہ ضرور دکھلا دیں گے آپ کو۔ مابا جنگل میں گیا، جھونپڑی بنائی، عبادت کرتا ہے وہاں پہ،
اور ساتھ میں بکریوں کا دودھ پی کے زندگی گزارا کر رہا ہے۔ ایک دن ایک قافلہ حجاز کی طرف جا رہا تھا، بچے کی کان میں خبر پڑی۔ قافلے کے سردار کے پاس یہ مابا گیا اور جا کے کہا چچا جان مجھے بھی اپنے ساتھ حجاز لے جائیے۔ اس نے کہا نہیں، ہمارے پاس سواری نہیں، آپ کے کھانے پینے کا ہم کہاں سے بندوبست کریں گے؟ مابا نے کہا چچا جان یہ میرے پاس نا بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، وہ بکریاں جو ہے نا وہ بچے پیدا کرتی رہیں تو ایک ریوڑ سا بن گیا تھا، یہ ریوڑ آپ لے لیں تو مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اتنی بکریاں، یہ تو بڑا مزیدار سودا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آ جائیں ہمارے ساتھ، قافلہ جا رہا ہے۔ مکہ کے قریب قافلہ پہنچا تو اس قافلے کے سردار کی نیت کے اندر فطور آ گیا، خرابی پیدا ہو گئی، اور اس نے یہ کیا کہ جس تاجر سے ملنا تھا نا اس سے کہا میرے پاس ایک غلام ہے، بڑا سمجھدار ہے، اعضاء بھی اس کے بالکل سلامت ہیں، مجھ سے اس کو خرید لو آپ۔ وہ کہے گا کہ میں غلام نہیں ہوں، لیکن اس کی نہیں آپ نے مانی، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا غلام ہے، آپ نے خرید لینا ہے اس کو۔ وہ سودے بازی ہو گئی، پیسے طے پا گئے، قیمت طے پا گئی، بیچ دیا اس کو، یہ ماں باپ غلامی میں آ گیا مکہ کے اندر۔ وہ یہودی کوئی تاجر تھا، اس نے خرید لیا، یہ قافلہ چلا گیا۔ اب ہوا یوں کہ مدینہ منورہ سے اس مکہ والے تاجر کے پاس اس کا ایک رشتہ دار ملنے کے لیے آیا، اور ایک دو دن رہنے کے بعد جب وہ واپس جانے لگا اس نے کہا بھائی جان یار مجھے غلام چاہیے، کوئی نظر میں ہو تو بتانا، میں نے خریدنا ہے کام کاج کے لیے، میرے باغات ہیں تو اس میں کام کے لیے مجھے چاہیے۔ انہوں نے کہا میرے پاس ہے، وہ لڑکا دیکھ لو کیسے زبردست طریقے سے کام کاج کرتا ہے، وہ خرید لو مجھ سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کتنے میں؟ قیمت طے پا گئی، اور اس مابا کو خرید کر وہ مدینے میں شخص لے گیا۔ مدینہ مابا کے سرزمین میں جب داخل ہوا تو اس نے پہاڑی سلسلہ دیکھا، کھجوروں کے باغات دیکھے، تو اس کو عالم کی وصیتیں یاد آ گئیں کہ جو آخری پانچواں عالم مرنے لگا تھا نا فلسطین میں، یروشلم میں، اس نے مجھے کہا تھا کہ اس عالم کی کچھ نشانیاں میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ ایسی سرزمین ہوگی کہ جس میں آئے گا اس میں کھجوروں کے باغات ہوں گے، پہاڑی سلسلہ ہوگا، اور اس نبی کی اپنی 3 خصوصیات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ نمبر 1، اگر کوئی چیز صدقہ کی جائے گی تو وہ اس کو استعمال نہیں کریں گے، اگر کوئی چیز ہدیہ کی جائے گی، گفٹ دی جائے گی تو اس کو استعمال کر لیں گے، اور تیسری ان کی نشانی یہ ہوگی کہ دونوں شانوں کے درمیان، دونوں کندھوں کے درمیان، گردن کے ساتھ ہی ذرا نیچے کمر والی سائیڈ پر طرف ایک گوشت کا ٹکڑا ابھرا ہوا ہوگا، اس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ اب یہ لڑکا وہاں پہ کہتا ہے ایک دن میں کھجوریں توڑ رہا تھا مدینے والے یہودی مالک کی، تو ایک شخص دوڑتا ہوا میرے مالک کے پاس آیا، وہ نیچے بیٹھا ہوا تھا، اور اسے آ کے کہتا ہے کہ ستیہ ناس ہو فلاں قبیلے والوں کا کہ ان کے ہاں ایک شخص آیا ہے جو خود کو نبی کہتا ہے، وہ سارے اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں جلدی، مابا کہتا ہے میں اوپر چڑھا ہوا تھا، میں جلدی سے نیچے اترا، میں نے اس سے پوچھا وہ دکھتا کیسا ہے، اس کا نام کیسا ہے، اس کی عادات و خصائل کیسی ہیں۔ میں جب پوچھ رہا تھا نا میرے مالک نے زوردار تمانچہ مجھے مارا، او بدبخت تو اتنی دلچسپی کیوں لیتا ہے، چل تو اپنا کام کر۔ کہتے ہیں میں دل پہ پتھر رکھ کے پھر چڑھ گیا کھجور کے درخت پہ، پھر کھجوریں توڑنے لگا، ٹوکرے میں ڈالنے لگا توڑ کے۔ ایک دن میں نے چند پیسے نا اکٹھے کر رہا تھا، جو میں نے چند پیسے اکٹھے کیے تھے نا، بازار سے ان کی چند چیزیں خریدیں، اور میں اس شخص کے پاس پہنچ گیا جو خود کو نبی کہتا تھا، اور میں نے جا کے وہ کہا کہ یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ میں خود پیچھے کھڑا ہو گیا دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے وہ ساری چیزیں لی جو اپنے ساتھی آس پاس بیٹھے ہوئے تھے نا، ان ساتھیوں میں ان کو تقسیم کر دیا۔ میں نے کہا چلیں ایک شرط تو میری نظر میں پوری ہوئی کہ وہ صدقہ نہیں استعمال کریں گے، انہوں نے نہیں کیا، ساتھیوں کو دے دیا۔ پھر کچھ وقت کے بعد میں کچھ چیزیں کھانے پینے کی لے کے آیا، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ نے خود بھی اس میں سے کچھ نوش فرمایا، ساتھیوں کو بھی کچھ دے دیا۔ میں نے کہا دوسری بھی پوری ہوئی۔ کچھ وقت کے بعد میں نے سنا کہ ایک مسلمان فوت ہو گیا، اس کی میت کو لے کے مسلمان قبرستان جاتے ہیں، ان کے ساتھ نبی بھی ہیں، ان کے نبی بھی ہیں۔ میں بھی اس طرف کو ہو لیا کہ تیسری نشانی دیکھتا ہوں ملتی ہے نہیں ملتی۔ میں قبرستان پہنچا تو وہ جو شخص خود کو نبی کہتا تھا میت کو قبر میں اتارنے کے بعد باہر کھڑا ہوا تھا، مٹی ڈالنے لگے تھے، تو ایک تہبند آپ نے نیچے باندھا ہوا تھا، ایک چادر آپ نے اوپر لی ہوئی تھی، قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی۔ تو اس وقت کا لباس بھی یہی تھا، اس وقت کا لباس بھی عام طور پر یہی تھا۔ کچھ لوگ شلوار قمیض استعمال کرنے لگ گئے تھے بعد میں، حضور کے آخری زمانے میں حضور نے تحسین بھی فرمائی کہ کیا ہی اچھا لباس ہے، شمائل ترمذی میں بات موجود۔ تو
کہتے ہیں میں نا اب بڑے تجسس میں تھا کہ کسی طرح سے یہ تیسری نشانی بھی دیکھوں. نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک قبر کی طرف تھا، میں پیچھے کھڑا تھا. اب شمائل ترمذی جو ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں شمائل ترمذی حدیث کا ایک حصہ ہے، اس میں حضور کا ایک معجزہ لکھا ہے کہ جیسے آپ آگے دیکھتے تھے نا، ایسے ہی آپ کو پیچھے بھی نظر آ رہا ہوتا تھا. میں بے چین تھا، ہلچل مچی ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے میں دیکھوں، کبھی اونچا ہوتا کبھی نیچا ہوتا، مہر نظر آتی ہے کہ نہیں آتی. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میری بے چینی کو دیکھا تو اپنی نا چادر کو تھوڑا سا ڈھیلا کر کے پیچھے کو کر دیا. میری نظر پڑی، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے آگے بڑھ کے نا میں نے دونوں اپنے ہونٹ اس مہر کے ساتھ لگا دیے اور بوسہ دے دیا اس کا، اور میں بڑی دیر تک روتا رہا. حضور نے فرمایا ماں باپ کیا بات ہے، کیوں روتے ہو، سامنے آؤ، کیا بات ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں آپ کی خاطر، آپ تک پہنچنے کے لیے. میں نے اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا، محلے والے دوستوں کو بھی چھوڑ دیا، گاؤں کو چھوڑ دیا، اپنا شہر ملک چھوڑ کے میں جو ہے نا وہ میں یروشلم آیا تھا. اور وہاں راستے کی تکلیفیں، میں نے گرمی میں بڑی تپش دیکھی ہے، حدت دیکھی ہے، دھوپ دیکھی ہے، اور بڑی بھوکیں میں نے برداشت کی ہیں، بڑی پیاسیں بھی میں نے برداشت کی ہیں. اور پھر میں مختلف لوگوں کے پاس جاتا رہا ہوں، مختلف لوگوں کی بے رخیاں بھی میں نے دیکھی ہیں، اور پھر قافلے والوں کی بے رخیاں بھی میں نے دیکھی ہیں، ان کا کڑوا پن بھی میں نے دیکھا ہے. اور پھر میں آزادی سے غلامی کی طرف بھی چلا گیا، یہ چیزیں بھی میں نے دیکھی ہیں. میں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، میں نے اپنے یہودی مالکوں کے غصے کو بھی بڑا جھیلا ہے، ان کی ماروں کو بھی بڑا جھیلا ہے، بڑے سخت کام کیے ہیں. میں تنہا نکل آیا تھا، میں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں. اے اللہ کے رسول یہ ساری تکلیفیں میں نے آپ تک پہنچنے کے لیے برداشت کی تھیں. آپ آج مجھے مل گئے ہیں نا، یہ میری آنکھوں کے اندر جو آنسو ہیں نا، یہ خوشی کے آنسو ہیں کہ مجھے میرا مقصود مل گیا، مجھے میرا مطلوب مل گیا. اے اللہ کے رسول مجھے میری نشانیاں بھی پوری ہو گئیں، تو مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر دیجیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں باپ کو کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھانے کے بعد کہا ماں باپ یار تیرا نام بڑا عجیب ہے، میں اس نام کو بدلتا ہوں، آج کے بعد تیرا نام سلمان ہے. سلمان نام رکھا گیا. تو پھر فارس کے تھے، چونکہ فارس کی وجہ سے پھر سلمان فارسی میں مشہور ہوئے. اور پھر نبی علیہ السلام نے ان کو بڑی محبت بھی دی، اور ان کو بھی نبی علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، نبی علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی. تو ان لوگوں کو اسلام کی قدر تھی کہ انہوں نے اسلام کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی تھیں، اور وہ باعمل تھے، عمل کرنے والے تھے، اس وجہ سے اسلام کی حقانیت بھی ان کے سامنے آ گئی. تو آج ہمیں بھی قدر کرنی چاہیے. اگر ہمیں فری میں مل گیا، وہ تکلیفیں ہمیں اللہ نے نہیں دیں، تو یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر. تو اس احسان کو ہم جو ہے نا احسان سے ہی بدلا دیں، اچھے طریقے سے جو ہے نا دین کو اپنی زندگیوں کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کریں، اور اس جذبے کے ساتھ زندگی گزاریں کہ اسلام کو مکمل طور پر ہم اپنی زندگیوں کے اندر لائیں گے. دنیا کی زندگی بھی بڑی امن و سکون والی ہوگی، اور پھر آخرت بھی اللہ بہترین کر دیں گے. تو بس آج انٹروڈکشن تھا ہمارا، یہ ہو گیا. کل انشاءاللہ سلیبس جو ایک یونیورسٹی نے ہمیں دیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے میں شیئر کر دوں گا، اور کل سے انشاءاللہ فرسٹ لیکچر بھی ہوگا اسلامیات کا. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں کامیابیاں نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.